ملک کی بڑی تنظیم جمعیت علماء کرناٹک شاخ کے انتخابات ہوئے۔ اس انتخابی اجلاس میں جمعیت علماء کے قومی صدر مولانا محمود مدنی شریک ہوئے۔ مودی عبدالغفور مسجد میں منعقدہ انتخابی اجلاس میں تمام ممبران نے اتحاد کے ساتھ ایک ہی نام پر متفق ہوتے ہوئے مفتی افتخار قاسمی کو دوبارہ صدر منتخب کیے اور جنرل سیکرٹری کے طور پر مفتی شمس الدین اور اسی طرح سے 4 زون میں 4 نائب صدر بنائے گئے۔ ان میں بنگلورو سے معروف عالم دین و حج کمیٹی کے رکن مولانا زین العابدین اور ساتھ ہی رام نگر ضلع سے مفتی طاہر قریشی، اسی طرح سے گلبرگہ سے مفتی شریف اور اسی طرح سے بیلگام سے مولانا نسیم منتخب ہوئے ہیں۔ ٹریزرر کے طور پر محمد تفیع اللہ معروف کو منتخب کیا گیا ہے۔ دیکھیے، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے 3 سالہ ٹرم پورا ہو کر کے اب یہ نیا انتخاب ہوا ہے۔ ہمارے مفتی افتخار صاحب صدر منتخب ہوئے ہیں، پہلے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں الحمدللہ، اور پچھلے ٹرم کی جو کارگزاریاں تھیں وہ سامنے آئی ہیں، تو اس یونٹ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ضلع میں الحمدللہ کام کیا ہے۔ بہت سارے اضلاع قابل فخر ہے، ان کے کارنامے، ان کا کام نیچے کے لیول پر پہنچایا ہے، تو الحمدللہ اچھے سے آج ہو گیا سب۔ آئندہ کے عزائم طے ہوئے ہیں کہ آئندہ اس کو اور اچھے سے کیسے کام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ کیا انتخابات میں صدر کون بنے گا؟ مفتی افتخار صاحب صدر بنے ہیں صوبہ کے، اور جنرل سیکریٹری ہیں مفتی شمس الدین صاحب، نائب صدر ہیں مولانا زین العابدین صاحب، اسی طرح دوسرے یہاں پر جو ہے فیملی فرسٹ مہم کا بھی جو آغاز کیا گیا ہے ریاست کرناٹک میں، ایک منٹ میں بتائیے کیا؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ ہمارے معاشرے کو، سماج کو جس چیز کی ضرورت ہے سب سے زیادہ وہ ہے بچوں کی نگہداشت کرنے کی، بچوں کی تعلیم اور تربیت۔ کسی قوم کا سب سے بڑا اثاثہ، سب سے بڑے ایسٹ اگر ہوتے ہیں تو اس کے بچے ہوتے ہیں۔ بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں رکھا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ فیملی کو بگڑنے سے بچایا جائے اور فیملی کو ذمہ داریاں تقسیم کری جائیں۔ تو الحمدللہ یہ کوشش جمعیت علماء ہند کی پیش رفت پر جمعیت علماء کرناٹک نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ اس کو ہم ضلع میں کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کروا دے گا تو بہت بڑا کام ہوگا۔ مولانا صاحب جو ہے تنازع جو جاری ہے آئی لو محمد، اس کی وجہ سے جگہ جگہ انتشار کی کیفیت جی ہاں، اس کے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں حکومت دیکھیے اور مسلمانوں کو؟ دیکھیے یہ ایک لمبا سبجیکٹ ہے۔ موٹے طور پر یہ بات ہے کہ ہم مسلمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور ان کی اطاعت اور اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچیں گے۔ اللہ کی محبت اگر ہمیں حاصل ہوگی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہی حاصل ہوگی، اس کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی۔ اس لیے ہمارا سب کچھ وہی ہے۔ تو اگر ملک میں اس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو مسلمان تو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ 3 سالہ جمعیت علماء کا ٹرم ہوتا ہے اور یہ ایک دستوری جماعت ہے، اور دستور سے گزر کر کے عہدے دوبارہ منتخب عہدوں پر کیا جاتا ہے، اور اس میں پوری آزادی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی عہدے پر آئے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پرائمری ممبر سے اوپر تک آیا ہوا ہو، اور ووٹ دینے کا حق بھی انہی کو ہوتا ہے جو باقاعدہ اس کے ممبر بنے ہوں اور ایکٹیو ممبر رہے ہوں، ان کو حق ملتا ہے۔ تو وہ ٹرم ختم ہو چکا تھا اور سارا پروسیس بھی مکمل ہوا تھا، لیکن ہم لوگوں نے چاہا کہ یہ صرف انتخاب نہ ہو کر کے اضلاع کے تمام ہمارے منتظمہ کے ارکان کو جوڑ کر 2 موضوعات پر ان کو ورکشاپ کیا جائے، تربیت دی جائے اور اضلاع میں کام کھڑا کیا جائے۔ ایک فیملی فرسٹ کی جو تحریک ہے، یعنی خلا طلاق کی جو شرح ہے، اس مقدس رشتے کی جو درگت بنی ہے، جو اس کے تانے بانے بکر رہے، اس کو دوبارہ متحد کرنے کی ایک کوشش فیملی فرسٹ کے نام سے ایک تحریک پہلے سے چل رہی تھی۔ جمعیت نے اس کو ٹی اپ کیا اور اپنے کارکنان میں اس کو
लागू करने का वर्कशॉप गुज़िश्ता कल रखा था। इसी तरह इस्लाह मुआशरा, समाज में मौजूद मुख्तलिफ खराबियों में सरेदस्त जो है नशा और मोबाइल का बेजा और गलत इस्तेमाल है। इन दोनों पर बच्चों को कैसे रोका जाए, जवानों को, ये 24 घंटे का एक वर्कशॉप भी था और साथ में ये आज इंतखाब भी था। कर्नाटक के तमाम अजला से इसके मुंतजिमा के मेंबरान आए हुए थे और इसका तरीक़ाकार हमारे यहाँ इंतखाब का ये होता है कि हमारे यहाँ कॉन्टेस्ट नहीं करते, कोई उम्मीदवार अपना नाम दाखिल नहीं करते हैं और आए हुए अजला के ज़िम्मेदारों से मालूम किया जाता है। अगर 1 से 2 नाम हो तो फिर उनसे पूछा जाता है, उन दोनों से, कि भाई ये दोनों में कोई विड्रॉ करने तैयार है या दोनों जो है उम्मीदवार हैं। अगर 2 भी उम्मीदवार रहे तो फिर वोटिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इंतखाब हुआ, अज़ला के तमाम ज़िम्मेदारों ने वो एक ही नाम पेश किया, उसी पर इत्तेफाक किया, कोई दूसरा नाम नहीं आया। ये सूबे कर्नाटक के लिए बहुत अच्छी बात है और ये हमारे कर्नाटक के लोगों का आपसी जोड़, इत्तेहाद, मोहब्बत, प्यार है कि मिलजुल करके यहाँ काम करना चाहते हैं, काम के मौका देना चाहते हैं। तो इस तरीक़ पर ये गोया के बइत्तिफ़ाक़ राय कुल सूबे की इत्तिफ़ाक़ राय से अल्लाह ताला ने इस मनसब पर मुझे 8वीं मरतबा पहुँचाया है। तकरीबन कितने सालों से तकरीबन मुझे इस पहले ये टर्म 2 साल का होता था, ये पहला टर्म 3 साल का गुजरा है, उस हिसाब से मुझे 20 साल हो गए। लंबा सफर अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइंदा का क्या मंसूबा रहेगा? अभी एक तो जो है समाज में मौजूद जो हमारी बुराइयां हैं उनकी तरफ, एक तो एजुकेशन है, तालीम है, और समाज में मौजूद जो बुराइयां और वो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, ये दोनों, और इर्तिदाद एक हमारा मसला है। नौजवानों में दीन बेजारी और दीन से दूरी और दीन को तर्क करने का जो रुझान है, उस रुझान की तरफ हमें ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी तरह नौजवानों में ख़ुदकुशी का रुझान भी बढ़ता जा रहा है, इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मज़हब से दूरी बहुत तेज़ी से होती चली जा रही है। मज़हब का दायरा ये हर तरह से आफ़ियत का दायरा है, तो दोबारा उस दायरे में लाने की कोशिश होगी। आज जमीयत उलमा कर्नाटक का इंतखाब हुआ, उसमें हज़रत अक़दस मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब दावत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा हिंद तशरीफ़ लाए थे बतौर मुशाहिद के। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे में इससे पहले इंतखाबात हो चुके थे और ख़त्म होने के बाद फिर यहाँ का नंबर आता है बेंगलोर का सूबे कर्नाटक के लिए। तो आज वो दिन था तो हज़रत तशरीफ़ लाए और हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासिमी दामत बरकातुहुम, जो शुरू से 2007 से वो सदर मुंतखब होते आ रहे हैं, आज भी उन्हीं का नाम पेश किया गया और उन्हीं को मुंतखब किया गया। इसी तरह जनरल सेक्रेटरी के ताल्लुक़ से मुफ्ती शमसुद्दीन साहब का नाम पेश हुआ है, वो मुंतखब हुए हैं। और 4 नायब सदूर, उसमें बेंगलोर से, रामनगरम से, फिर बेलगाम से और गुलबर्गा शरीफ से, 4 जगह से चारों को मुंतखब किए हैं। बेंगलोर से मुझे और रामनगरम से मुफ्ती ताहिर कुरैशी साहब दामत बरकातुहुम को, गुलबर्गा से हज़रत शरीफ साहब दामत बरकातुहुम को, फिर हज़रत वसीम साहब बेलगाम के। इस मरतबा उनको इंतखाब हुआ है नायब सदर की हैसियत से।
تو خزانچی کے لیے ٹریجرر جو ہیں وہ محمد تفیب اللہ معروف جو لال مجید کے متولی ہیں ان کو منتخب کیا ٹریجرر. بس یہی ہے کہ لوگوں میں بیداری پیدا کریں اور جتنے بیہودہ چیزیں، گندی حرکتیں اور نشے والی چیزیں اور تعلیم سے دوری، ان تمام چیزوں کو تمام طرف سے متوجہ کر کے حضرت نے اس پر فرمایا کہ ساتھ ساتھ اضلاع کو جوڑ کر محنت شروع کرے. تو 7 کے تو پہلے سے اور 7 کی اس مرتبہ تیار کیے ہیں. گویا 14 ہو جائیں گے، 14 اضلاع ہو جائیں گے جہاں پر یہ مستقل کام کرنا ہے.